میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی میں مجھے وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جس گھر کو ہم نے اپنا سمجھ کر اتنے ارمانوں سے بسایا تھا، ایک دن اسی گھر سے ہمیں نکال دیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کے ساتھ ہوں تو آپ خود ٹوٹ کر بھی ان کے سامنے ٹوٹ نہیں سکتے، اور انہی کچھ مشکلوں سے میں گزر رہی ہوں۔ اس دن جب اپنا سامان سمیٹ رہی تھی نا، تو یقین مانے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا اٹھاؤں اور کیا چھوڑوں، کیا سمیٹوں اور کیا چھوڑوں۔ سامان تو کسی طرح اٹھا لیا، لیکن اس گھر سے جڑی یادیں کیسے اٹھاتی؟ اس گھر سے جڑی یادیں وہیں رہ گئیں۔ بچے میرے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اور سچ کہوں تو میرے پاس اس وقت اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں نے بچوں سے یہی کہا کہ بیٹے ابھی ہم کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، واپس اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ میں نے بس بچوں کو اپنے پاس کیا اور دل میں یہی کہا، یا اللہ اب تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ انسان کے چہرے پر مسکان کے پیچھے کتنی بڑی مجبوری چھپی ہوتی ہے۔ لوگ شاید ہمیں دیکھ کر یہی کہیں گے کہ بس گھر ہی تو بدلا ہے، کون سا بڑا نقصان ہے؟ لیکن گھر بدلنا اور گھر سے نکل دیا جانا، ان دونوں کے درد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کے ساتھ گزرتی ہے۔ اپنا گھر چھن جائے نا تو صرف چھت نہیں جاتی، انسان کا ایک حصہ وہیں پر چھوٹ جاتا ہے۔ وہاں سے جڑی یادیں، وہاں کی کرانہ کی دکانوں کی یادیں، وہاں کا جھاڑو، وہاں کا پوچھا، وہاں کی کچن اور وہاں کے برتن، اور وہاں کا سارا فرش، وہاں کا سارا کچھ ہمیں یاد رہتا ہے، کس طرح ہم یہاں صفائی کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیں ہر وقت رلاتا ہے۔ میں بہت روئی، بہت سوچا کہ آخر ہماری غلطی کیا تھی، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، لیکن ہر سوال کا جواب ہمیں انسانوں سے نہیں ملا۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور میں نے خود کو سمجھایا، شاید اللہ ہمیں کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں ہمیں کسی کے احسان پر نہ رہنا پڑے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بھی تو اللہ نے عطا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا نوازنے پر قادر ہے کہ جس سے ہم اتنی محبت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بہترین نوازنے پر قادر ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت ہو جائے گی۔ آج ہم بے گھر ضرور ہیں، لیکن بے سہارا نہیں ہیں۔ ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے، جس اللہ نے اتنے مشکل وقت میں بھی ہمیں سنبھالا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ آج اگر میرے بچوں کے سر پر اپنی چھت نہیں ہے، تو میں اپنے رب سے بس اتنی دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہمیں پھر سے ایک ایسا گھر دے دے جسے کوئی ہم سے چھین نہ سکے، ایک ایسی چھت دے دے جس کے نیچے میرے بچے ڈر کے بنا سو سکیں، اور میرے بچوں کے چہرے پر وہ مسکان واپس دے جو اس مشکل وقت نے ان سے چھین لی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو بس ہمارے لیے دعا کرنا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو مدد سے بھی زیادہ ایک سچی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعا ہی وہ ہتھیار ہے کہ جو مومن کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اب ہم کہاں جائیں گے، لیکن اور لوگوں کے ہم سے یہی سوال ہے کہ اب کہاں رہو گی، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن ہم یہی کہیں گے، اللہ نے ہمیں اس مشکل وقت سے نکال کر ہماری سوچ سے بھی خوبصورت گھر دے دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم بھی اپنی چھت کے نیچے سکون کی سانس لے سکیں گے۔ آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے۔